اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزہ معراج کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا معجزہ معراج ہے کہ ساری کائنات کو مسخر کرنا، ساری کائنات کی سیر کرنا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں ساری کائنات کی سیر کے لیے جانا بھی اور آنا بھی، رب کا دیدار پانا بھی، اور امت کے لیے تحفے لانا بھی، اور امت کو رب کی بارگاہ سے بخشوانا بھی. یہ میرے نبی کے کام ہے. بڑی قابل توجہ بات کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی میں جاتے ہیں. اللہ کے فرشتے تیاری کرواتے ہیں، جنتی پوشاک لے کر آئے ہیں. کس کے لیے؟ کائنات کے دولہے کے لیے تیاری کروائی. میرے نبی جب براق پر سوار ہونے لگے، نبی مغموم ہو گئے، چہرے پر اداسی چھا گئی. پہلے جو خوشی کے آثار تھے وہ غمی میں تبدیل ہو گئے. اللہ نے جبریل سے پوچھوایا، اے جبریل پوچھ کائنات کے دولہے سے آج تو ہر طرف شادیانے بج رہے ہیں، آج تو جنت کو سجایا گیا ہے محبوب تیرے لیے، رستے میں سارے فرشتے تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، محبوب آج بھی پریشان ہے. جب پوچھا گیا صدقے جاؤں اس غمخوار نبی کے، اس لجپال نبی کے، نبی نے فرمایا یا اللہ یہ اتنی عظمتیں، یہ اتنی شانیں نبی کو دے رہا ہے. نبی کے ایک گناہگار امت بھی ہے، نبی کو اس کا بڑا خیال ہے. آج میرے لیے یہ سواریاں، یہ شادیاں نے، یہ خوشیاں، یہ فرشتے، یہ کمکمے، یہ جنت کو سجانا، یہ سب میرے لیے ہے. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محبوب کو تسلی دی اور ہمارے لیے خوشخبری یہ تھی. اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے راضی فرمائیں گے. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، مل کے کہنا ہے کنجوسی نہیں کرنی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے. او جدی باں پھڑ دے او پھر چھوڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، گھر آیا نو خالی موڑ دے. قربان جاواں اس عظیم تے لجپال نبی تو، مل کے کہنا جے گھر آیا نو خالی موڑ دے. ایتاں خیر خزانے پا دے دے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں،
لجپال نبی نے اوتھے بھی لجپالی رکھی جے خدا دی قسمیں اج دنیا دے اتے کسے نور مرتبہ مل جاوے کوئی بڑی سیٹ لب جاوے خدا دی قسمیں وہ پیچھے مڑ کے نہیں جے ویکھدا انہیں کدی تھلے نہیں ویکھیا او بھول جاندا جے کہ میری پہلے کی حالت سی میری ہون کی حالت ہے او کہندا میرے سٹینڈرڈ دا بندہ میرے سامنے آ کے گل کرے میں تاں گل کرانگا غریب بندے دے نال ہاتھ ملانا اپنی عزت نہیں سمجھدا اپنی بے عزتی سمجھ رہا ہے خدا دی قسم جدو رتبے مل جاندے نے لوکاں دے مزاج بدل جاندے نے میں قربان جاواں اپنے لجپال نبی کو ساری کائنات اللہ نے قدماں دے وچ رکھ دیتی ہے لیکن پھر بھی گناہگاراں دا خیال ہے اے مدنی لجپالے اے آمینہ دالالے اللہ اکبر انج دی لجپالی قربان جاواں حضور مدنی لجپال علیہ السلام دی ذات تو الغرض المختصر میرے بھائی حضور علیہ السلام براق دے اتے تشریف فرمانے اعلی حضرت فرمان دینے کہ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے اور جتھوں جتھوں لنگ رہا سی اٹھے پھول ہو گرے سن براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بن مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے اور پھر بڑی قابل توجہ بات اور اتنا خوبصورت نقشہ اعلیٰ حضرت نے کھینچا ہے نا سنو تو ایمان تازہ کرو چلا وہ سروے چما خراما ناز نالے چلے آ اللہ اکبر چلا وہ سروے چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینو آن سے گزر چکے تھے رفتار دی گل کر رہے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اس قدر تیز رفتار تھی وہ سواری اور حضور کے معجزہ معراج کے صدقے جائیں اللہ نے ہمارے نبی کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں نبی کا ظاہر بھی اعلیٰ اور نبی کا باطن بھی اعلیٰ بشر ہیں تو سید البشر ہیں یعنی انسانوں کے بھی سردار ہیں ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے ہمارا نبی ہے اگر نور ہے تو نوری بھی پیچھے رہ گئے ہیں میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے نور بھی پیچھے نور بھی ہیں تو اعلیٰ ہیں بشر بھی ہیں تو براق کی رفتار سنو میرے نبی فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے اس قدر تیز رفتار اور آج انسان ہواؤں میں سفر کر رہا ہے یہاں پر بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہواؤں میں سفر کرنے کے لیے اسے مشینوں کا سہارا لینا پڑا
ایک خاص طرز سے جہاز بنایا گیا جو ہواؤں کو چیر سکے. قابل توجہ بات، ہواؤں کو چیر سکے. اور پھر یہ جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ انسان اور جانور کے لیے سازگار فضا ہے. آکسیجن کی مقدار زندگی کے حوالے سے بہت بہتر. یہی وجہ ہے کہ زندگی کے آثار پوری کائنات کے اندر اگر ہیں تو یہ کرۂ زمین پر ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہے. اب ایک خاص طے ہے، وہ طے جب نیچے رہ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آکسیجن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص چاند کی سطح پر جاتا ہے تو خاص قسم کا لباس بھی پہنتا ہے، خاص قسم کی آکسیجن بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اگر اس نے فضا میں جانا ہے تو اسے وہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آکسیجن نہ ہو تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ مجبوری ہے انسان کی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو اس سے جسم متاثر ہوتا ہے. ایک حد تک انسان کا جسم ہوا کے تھپیڑے سہ سکتا ہے، لیکن جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو یہی فضا، یہی ہوا انسان کو اٹھا اٹھا کے مارتی ہے. ایسے ہی ہے. اللہ اکبر. قابل توجہ بات، جب ہم ہوائی جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں ایک مصنوعی ماحول اندر بنایا جاتا ہے، مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے، مصنوعی ٹمپریچر جو کہ انسانی جسم کے مطابق ہو اسے مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو سفر کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. کوئی بھی شخص اگر وہ کہے کہ میں بغیر آکسیجن کے 8000 فٹ کی بلندی پر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا حال محمد علی صد پارہ جیسا ہوتا ہے جو اتنی اونچی چٹان کے اوپر گیا. اس نے اپنے آپ سے یہ چیلنج کیا ہوا تھا، میں بغیر آکسیجن کے اتنی اونچی فضا میں جاؤں گا اور بغیر آکسیجن لیے واپس بھی آؤں گا. لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا. ایک حد تک جسم سہ سکتا ہے، اس کے بعد جسم کے اندر وہ صلاحیت برقرار نہیں رہتی. انسانی جسم ہار جاتا ہے، قدرت جیت جاتی ہے، کیونکہ انسان قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. میں صدقے جاؤں کملی والے لجپال پر، نہ کسی آکسیجن کا انتظام ہے، نہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنایا گیا. ہاں جنتی پوشاک ضرور پہنائی گئی تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ حضور کو اس کے سہارے کی ضرورت تھی، بلکہ میرا ایمان ہے کہ جب میرے نبی نے وہ جنتی پوشاک پہنی ہوگی، نبی کے نور کی وجہ سے وہ پوشاک بھی چمک اور دمک رہی ہوگی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے صدقے جاؤں، اللہ نے اتنی عظمتوں اور رفعتوں والا رسول بنایا جسے کسی کے سہارے کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی تھوڑ نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی رحمت کے حصار میں ہیں، اور جس کے ارد گرد رب کی رحمت کا حصار ہو، پکاریے نا سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہیں، اللہ اکبر، اس تیز رفتاری سے وہ براق جا رہا ہے، روشنی کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے یہ روشنی سفر طے کرتی ہے، اور وہ براق ہے، بجلی سے بھی تیز ہے، اور جنتی سواری ہے، اور اس پر سوار نبیوں کا سردار ہے۔ آپ کی عظمت کے صدقے جاؤں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ سب انتظام کروائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مختصر عرض یہ ہے کہ نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، میرے نبی جا رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے سفر بھی ہو رہا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، بظاہر اس کا معنی یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر، بولو نا، کھڑے ہو کر، لیکن یصلی کا صرف معنی نماز پڑھنا نہیں ہے، درود پڑھنا بھی ہے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا آئے، اور قابل توجہ مثال عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی چاہنے والا آئے، وہ آپ کے گھر میں قدم ٹکائے اور آپ کہیں 100 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یصلی کا ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا امام ہے میرا نبی، اور امام جب آتا ہے تو مقتدی پھر اپنے کام نہیں کرتا، امام کی ابتدا میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کے استقبال میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، حضرت جبریل وہاں پر 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی اور رسول سب موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین آگے بڑھے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مصلی امامت ہے نا، آج اس کا امام کوئی اور نہیں ہے، آج اس کا امام صرف اور صرف تو ہے۔ آپ تشریف لائیے اور اس مصلی امامت پر آ کر اپنے فرض کو ادا کیجئے، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، پیچھے 1,24,000
کم و بیش اللہ کے نبی اور رسول مقتدی ہے، میرا نبی سارے نبیوں اور رسولوں کا امام بن گیا ہے۔ اس کے بعد محفل ہوئی، میرے نبی نے صدارت کی، بہت سے نبیوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبہ دے کر سب انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور علیہ السلام کو الوداع کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر اپنے سفر کو جاری فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے صدقے جاؤں، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش للترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یا اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ صدقے جاؤں، یہ تیری بے نیازی ہے۔ کبھی تو موسیٰ علیہ السلام تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اسے جواب دیتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تیری بے نیازی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دکھا، مجھے دکھا، تو اسے نہیں دکھاتا، اسے انکار ہو رہا ہے۔ ایک تیرا محبوب ہے جو آرام فرما رہا ہے، بستر پہ آرام کر رہا ہے، جبریل کو بھجوا رہا ہے اور ملاقات کے پیغام بھجوا رہا ہے۔ یہ تیری شان ہے یا اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ یہاں پر عقل کو نہ لے کر آنا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ فرمایا وہاں پر تیری سوچ، تیری اپروچ ختم ہو جاتی ہے جہاں پر میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا تو جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ فرمایا جہاں میرا نبی گیا ہے نا، وہاں نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب۔ کوئی فرشتہ سمت سے پوچھ لے بھائی بتا محبوب دو عالم کدھر کو گیا ہے، فرمایا کہ پڑے ہیں یا تو جہت کو لالے، اسے بھی لالے پڑ گئے ہیں، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات فرماتے ہیں کہ سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ عین کہتا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے کہاں، متا کا مطلب ہوتا ہے کب، اور کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ اب یہ ساری چیزیں کسی بھی شخص کو پہچاننے
اور اس کی سمت کو متعین کرنے کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس کو جاننے کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کہاں گیا، کیسے گیا، کس طرف گیا۔ فرمایا جدھر جدھر میرا نبی گیا نا، وہاں پہ نہ کدھر ہے، نہ کیسے ہے، نہ کس طرف ہے، میرا نبی لامکاں میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نہ کوئی راہی ہے، ہوندہ ہے نا بندہ کسی اجنبی راستے تے جاوے نا، بندہ کہندا یار میرے نال چل، میں نو رستے دا پتہ نہیں، تینوں پتہ ہے۔ فرماتے ہیں نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے ساتھ، اور نہ سنگ منزل۔ سنگ منزل وہ جو سڑک کے ارد گرد لگے ہوتے ہیں کہ گجرات یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے، سرگودا یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ میرا نبی اس جگہ گیا ہے جہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرا نبی لامکان میں جب گیا، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل امین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بس، میری یہیں تک پہنچ تھی، اس سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ لو دنوت ان ملتن لاحترقت۔ یا رسول اللہ اگر ایک ناخن کے قریب بھی میں آگے ہوا، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا، جل کر۔ یہ نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار ہے۔ جب نوریوں کے سردار کا یہ حال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔